امام ابن ماجہ نے اپنی السنن میں یہ عنوان قائم کیا ہے، ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے کے روزوں کا باب، اور ان روزوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے وہ یہ احادیث لائے ہیں، جن میں پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کی 1727 نمبر حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی العشرہ، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جو نیک عمل کرنے کے اعتبار سے ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے گھر سے نکلا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اور پھر کسی بھی شے کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور اس حدیث کا ظاہر معنی یہ ہے کہ یہ جو ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے، ان ایام میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان نیک اعمال کی فضیلت وہ سال کے باقی دنوں سے زیادہ ہے، سال کے باقی دنوں سے زیادہ ہے۔ ان 9 ایام میں روزہ رکھا جائے، نفلی عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و فکر کیا جائے، یعنی جو بھی نیک عمل کیا جائے اس نیک عمل کا ثواب سال کے باقی دنوں سے زیادہ ہے ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے میں۔ ماہ ذو الحج کے اس پہلے عشرے کی راتوں میں قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کے رات میں قیام کے برابر ہے۔ تو یہ حدیث بھی اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور ان دونوں احادیث سے ماہ ذو الحج کے دنوں کی اور ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے کے راتوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ماہ ذو الحج کے اس پہلے عشرے میں اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ، اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر راتوں کو قیام کرتا ہے نفلی عبادت کے ذریعے اسے لیلۃ القدر میں قیام کے برابر ثواب ملے گا۔